میرے بارے میں ایک تاثر ہے کہ آفاق کی کسی سے بنتی نہیں. اچھا کسی سے مراد سرکار سے نہیں بنتی, سرکار سے مراد اشرافیہ سے نہیں بنتی, اور اشرافیہ سے مراد بات یہ ہے کہ میری کسی سے لڑائی نہیں ہے, لیکن جن کو لوگ دوست سمجھتے ہیں, اچھا جو میں کر رہا ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کرنا ایسا ہے یا نہیں. آفاق کھلا آدمی ہے, آفاق سیدھی بات کرنے والا آدمی ہے. آفاق کے منہ میں کوئی اپنی زبان ڈال کر اپنی بات نہیں کہلوا سکتا. آفاق وہ کہے گا جو سچ ہے, آفاق وہ کہے گا جو قوم کے مفاد میں. آفاق سے کوئی اپنی مزے کی بات نہیں کہلوا سکتا. آفاق کی بات ہضم بھی نہیں ہوتی لوگوں کو. آفاق نے جو بات کی اس پہ بھی لوگ ناراض ہوں گے. لوگ کہتے ہیں کہ بس جو کہیں وہ مان لو, آرگیومنٹ نہیں. ایسے غلام انہیں بہت سارے ملے ہوئے, لیکن یہ سارے سمجھدار لوگوں کی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ نادان دوست وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. وہ نادان ہیں یا سازشی ہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ جن کی طرف میں بات کر رہا ہوں, جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ میں تو دشمن ہوں, جو لوگ مجھ سے کہتے ہیں تم نے سب سے بگاڑ کے رکھی, میں تو سب سے بگڑی تھوڑی ہے. بات یہ کہ میں غلامی نہیں کر سکتا, اور جو لوگ غلامی کر رہے ہیں جنہیں وہ اپنا دوست سمجھتے ہیں, میں کم از کم کسی کو مس یوز تو نہیں کر رہا, کسی کو بدنام تو نہیں کر رہا. لیکن جب کہیں سے پیسے پکڑنا ہو تو, کسی کو مارنا ہو تو, کسی کے ساتھ زیادتی کرنا ہو تو, کسی کے ساتھ کوئی بات بنوانی ہو تو, جب آدمی کہتا ہے وہاں سے فون آیا ہے, کس کو بدنام کر رہے ہو, کون ایکسپوز ہو رہا ہے, کس کا تماشا بن رہا ہے. آفاق نے تو کبھی نہیں کہا کہ فلاں کا فون آیا. آفاق تو کہتا ہے کہ ان کا کردار ہی سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. آفاق نے تو کبھی نہیں کہا کہ ان کی سپورٹ چاہیے. آفاق تو کہتا ہے یہ کردار سیاست سے ختم کرو. جو سیاسی لوگ ہیں انہیں مقابلہ کرنے دو تاکہ یہ میری فوج متنازع نہ بنے. میری فوج کے لیے مہاجر عوام کے دلوں میں نہیں, صرف 24 کروڑ عوام کے دلوں میں خوف نہیں ہونا چاہیے, محبت ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں ان کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں فلاں سے حکم آیا, ہمیں فلاں نے کہا تھا, یہ کیا ملک کے مفاد میں, کیا یہ اس سے پاک فوج کا وقار بلند ہو رہا ہے؟ ناجائز استعمال کر کے ہمارے اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے, ہمارے اداروں کی امیج متاثر کی جا رہی ہے. آفاق احمد کسی سے نہیں بگاڑتا, آفاق احمد کی کسی سے دشمنی نہیں ہے, آفاق احمد سیاسی لوگوں سے بھی نہیں بگاڑتا, آفاق احمد کسی ادارے سے بھی ناراضگی نہیں بھول سکتا. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں اصول کی سیاست کرتا ہوں. میں اس پاکستان کے لیے آخری سانس تک لڑنے کو تیار. یہ پاکستان تم سے زیادہ میرا ہے, اس لیے کہ تم نے قربانی نہیں دی, میرے بزرگوں نے قربانی دی. میں اپنے بزرگوں کی قربانی کو کیسے رائے گا جانے دوں گا, لیکن میں جو چیز غلط ہے اس کو صحیح نہیں کہہ سکتا. میں آپ کے کسی ناجائز کام کی حمایت نہیں کر سکتا. میں کبھی بھی کسی ظلم کو خاموشی سے سہنے کی تربیت نہیں دے سکتا کسی کو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ظلم کے اوپر اگر آپ نے آواز بلند نہیں کی, کفر ہے. ظلم کے خلاف تم نے ظلم کو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکے تو زبان سے تو کہو ظلم ہے, اور اگر وہ نہیں کہہ رہے ہو کفر ہے. غربت اور مفلسی کے بارے میں کہتے ہیں نا, غربت اور مفلسی انسان کو کفر کی حد تک لے. کفر کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, آپ خاموش ہیں. آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, آپ خاموش ہیں.
موت برحق ہے، آئے گی. میں لوگوں سے بہت ساری تلخ باتیں پہلے بھی کر چکا کہ ہم اپنی زندگیاں بچا کر غلامی کا سودا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنی زندگیاں بچا کر غلامی کا سودا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے چہروں پر پھٹکار برس رہی ہوتی ہے. اور جو لوگ اپنی زندگی داؤ پر لگا کر آزادی کا سودا کرتے ہیں ان کے چہروں پر مرنے کے بعد بھی رونق ہوتی ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم سب زندہ ہیں، اور ہم سب بڑے فخر سے کہتے ہیں ارے بچ گئے، ارے ہم نکل گئے تھے. او بھائی، بچا کے جو لوگ اپنی زندگیاں بچانے کے لیے ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے، جو لوگ اپنی زندگیاں بچانے کے لیے ناانصافی کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے، وہ لوگ اپنی زندگی بچا کر غلامی کا سودا کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے کہا کہ آپ اپنی تصویر کھینچیے اور ایچ ڈی کیمرے سے کھینچیے، بڑے اچھی نسل کے کیمرے سے کھینچیے، اور اس کے ساتھ فلسطین کے اس باپ کی تصویر اپنے ساتھ میچ کیجئے جو اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھا کر تدفین کے لیے جا رہا. اس کے چہرے پر آپ سے زیادہ رونق ہوگی، اس لیے کہ وہ آزادی کا سودا کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنی زندگی بچا کر غلامی کا سودا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آفاق ضدی ہے، نہیں، آفاق اصولی ہے. اور جو لوگ تلوے چاٹ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھا سودا کیا، ہمیں یہاں سے کچھ فائدہ ہو جائے گا، تو پھر آپ سے عرض کروں شعر میں غلطی ہو جائے سیدھا کر دینا. کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے، واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے. یہ کس کے لیے کہہ رہا ہوں؟ جو لوگ تلوے چاٹ کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے کچھ حاصل کر لیں گے. تو اس کے لیے یہ کسی نے کہا کہ واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں ببول سے. ببول کس کو کہتے ہیں؟ ببول جو کانٹا ہوتا ہے نا، اسے پتے نہیں ہوتے، اس سے سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں. تو کیا کہا کہ واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں ببول سے. میں آج تک سفر میں ہوں اس اعتماد کے ساتھ کہ ابھرے گی منزلیں میرے قدموں کی دھول سے. میں